امریکہ کا ایران کے خلاف طاقتور آپشنز پر غور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا سے واشنگٹن جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو۔ کہتے ہیں ایران کے خلاف آپشنز میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ ایران ہماری ریڈ لائن کو عبور کر رہا ہے۔ ایرانی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ بحالی کے بارے میں ایلون مسک سے بات کریں گے۔ ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ گرین لینڈ پر عارضی نہیں مکمل قبضے کی بات کر رہے ہیں۔ گرین لینڈ کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے۔ وینزویلا کی قیادت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اچھا نتیجہ نکلے گا۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر سے منگل یا بدھ کو ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر نے ایران میں مظاہرین کی مدد کا فیصلہ بنیادی طور پر کر لیا، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران میں مظاہروں کے بعد صدر کو فوجی آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر غور۔ ایران کے خلاف سائبر آپریشنز اور نئی پابندیاں بھی زیر غور آئیں۔ سٹار لنک کے ذریعے ایران میں انٹرنیٹ بحال کرنے کے آپشن پر غور کیا گیا۔ ایران کا مظاہروں میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کے شہداء کو خراج عقیدت۔ آج دوپہر تہران کے انقلاب اسکوائر پر بڑی ریلی ہوگی۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے سے مظاہرین کی جانب سے جھنڈا اتارنے کا معاملہ۔ ایران نے برطانوی سفیر کو طلب کر لیا۔ ایران میں صورتحال معمول کی جانب لوٹنے لگی۔ پرتشدد مظاہروں کی شدت میں کمی آ گئی۔ ایرانی ذرائع کے مطابق شمال مغربی تہران کے سوا باقی شہروں میں صورتحال پرامن اور ٹریفک رواں دواں ہے۔ امریکہ میں ایک بے گناہ امریکی خاتون قتل کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ 3 بچوں کی ماں کو امریکی امیگریشن ایجنٹ نے گولی ماری۔ ٹرمپ نے واقعے کو اپنے دفاع کا معاملہ قرار دیا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے امریکی عوام کو تنبیہ جاری کی۔ ایران میں پولیس اہلکاروں کو حقیقی دہشت گرد قتل کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے نگرانوں کو پومپیو نے موساد کا ایجنٹ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوال اٹھایا، کیا امریکہ انتظامیہ اپنے ملک میں ایسے مناظر برداشت کرے گی؟ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راستے دھندلا دیے۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ M1 پشاور سے برہان، M2 پر ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M3 فیض پور سے درخانہ، M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی۔ M5 روہڑی سے شیر شاہ اور M11 پر لاہور سے سمڑیال تک گاڑیوں کی نو انٹری۔ قومی شاہراہوں پر جیکب آباد، کالا باغ، میاں والی، وہاڑی، کہنا اور دیگر علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ شکارپور میں دھند کے باعث مسافر کوچ اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 12 مسافر زخمی۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں گیس لیکیج سے دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جان سے گئے، 11 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے 3 مکان مکمل، زمین بوس، 2 کو نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل۔ دھماکہ بظاہر گیس لیکیج کے باعث ہوا۔ زیادہ تر اموات ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے ہوئیں۔ گیس لیکیج دھماکے میں مرنے والوں کی آخری رسومات ادا۔ اسلام آباد کے H8 قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ دلہے کے والد حنیف نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دھماکے کی آواز سے اٹھا، دیکھا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بیٹا، بہو، اہلیہ اور بڑی بھابھی کی جان چلی گئی۔ بیٹی اور دیگر خاندان کے لوگ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ رات کو لیٹ آئے ہیں بیاہ کے، صبح سو رہے تھے سب لوگ، ابھی اٹھے ہی نہیں تھے کیونکہ لیٹ اٹھتے ہیں سارے۔ بس اچانک دھماکے کی آواز آئی ہے، اس میں بس دیکھا تو وہ سب کچھ بگڑا پڑا تھا۔ نئی بہو، میرا بیٹا اور میری بیوی، بڑی بھابھی، بس وہ ایک میرا ہمزلف، بس اپنے رب سے جا ملے۔ جی میرے بیٹے کا آج ولیمہ تھا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید اب بھی ولیمے پہ لوگ شاید پہنچے۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب۔ کہا، پاکستان اسرائیل کے صومالیہ پر اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے۔ صومالیہ کے علاقائی استحکام کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ صومالیہ کی ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے OIC ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے اقدام کو مشترکہ بیان میں مسترد کیا۔ صومالی عوام اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔
عالمی معیار کی آئی ٹی شعبے کی تعلیم و تربیت حکومت کی اولین ترجیح۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان کو خطے میں آئی ٹی شعبے کا مرکز بنانے کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم و تربیت دے کر آئی ٹی شعبے میں انٹرپرنورشپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ آئی ٹی کی ترقی کے لیے عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام خوش آئند عمل ہے۔ حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے آئی ٹی ماہر مرحومہ عرفہ کریم کے والدین اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو تابندہ اسلام کی ملاقات۔ شہباز شریف کا کم عمری میں آئی ٹی میں پاکستان کا نام روشن کرنے پر عرفہ کریم کو خراج تحسین پیش۔ مرحومہ کے والدین کی وزیر اعظم کی زیر قیادت آئی ٹی شعبے کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کی پذیرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نئے ہاسپٹلز کی جلد تکمیل کا حکم دے دیا۔ لاہور میں جناح ہاسپٹل اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ سمیت دیگر کی جلد تکمیل کی ڈیڈ لائن۔ لاہور میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل اور جناح کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کو اسی ماہ اوپن کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کی تکمیل۔ مریضوں کے لیے ویٹنگ ایریا، مسجد اور ڈاکٹرز کی رہائش گاہیں بھی مکمل۔ پاکستان کے پہلے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ کا اسی ماہ سے آغاز ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کینسر ہاسپٹل میں پاکستان بھر سے آنے والے ہر مریض کا علاج ہوگا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ایوان زیریں کا اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی سمری پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا مرحلہ مکمل۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری نے 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ میں چند ویڈیوز میں لوگوں اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیو سے ملا کر دیکھا گیا۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ کامران بنگش کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص بھی ایک ہی قرار۔ تیمور جھگڑا کی پروفائل تصویر اور ویڈیوز میں موجود شخص میں مطابقت پائی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ تحریک انصاف کا باغ جناح کراچی میں جلسہ، پی ٹی آئی کارکنوں کا پولیس موبائل پر پتھراؤ، اے ایس آئی وسیم زخمی، پولیس کی جانب سے جوابی شیلنگ، متعدد کارکن زیر حراست۔ جلسہ گاہ کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا نمائش چورنگی پر کارکنوں سے مختصر خطاب، کہا جمہوریت کے دعوے دار جمہوریت پسند نہیں نکلے، سندھ اور پنجاب میں اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ہمارے ساتھ مختلف مقامات پر پولیس گردی کی گئی، عوام نے ثابت کیا کراچی کی نمائندہ جماعت پی ٹی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خطاب ختم کر کے نمائش چورنگی سے روانہ ہو گئے۔ بیرسٹر گوہر عملی طور پر پی ٹی آئی سے مائنس، شیر افضل مرمت کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو، کہا سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان پی ٹی آئی کی کشتی ڈبونے میں لگے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے 3 مواقع ضائع کیے گئے۔ 8 فروری کو ملک میں پہیہ جام نہیں ہوگا، تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی لوگوں کو باہر نکالنے میں ناکام رہی، ایک وقت آئے گا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، اول و آخر راستہ مفاہمت ہی ہے، پی ٹی آئی گالم گلوچ کی سیاست نہیں جیت سکتی۔ نااہل مودی کی ناکام سفارتکاری اور حماقتیں لے ڈوبیں، امریکی ٹیرف سے بھارتی عوام مزید مشکل میں پھنس گئے۔ بھاری امریکی ٹیرف اور تجارتی معاہدے کی ناکامی نے بھارتی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ امریکی وزیر تجارت ہاورڈ ڈیلٹ نے بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کی ناکامی کی اصل وجہ مودی کی ہٹ دھرمی کو قرار دیا۔ امریکی وزیر نے کہا نریندر مودی گھبراہٹ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے ٹرمپ کو فون نہیں کیا، بھارت کی بجائے انڈونیشیا، فلپائن اور ویتنام کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت میں ججز تعیناتی کے لیے رولز بنانے پر غور کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر غور ہوگا۔ جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس شامل۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر بھی غور کیا جائے گا۔ چین نے صومالی لینڈ اور تائیوان کے مددگار اتحاد کو سنگین خطرہ قرار دے دیا، صومالیہ کی مکمل حمایت کا اعلان، تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا صومالیہ کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وانگ جی کا کہنا تھا کہ صومالیہ کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کا تحفظ اولین ترجیح ہے، علیحدگی کی کسی بھی کوشش کو چین مسترد کرتا ہے، چین افریقہ میں سفارتی تعلقات کو فروغ دیتا رہے گا۔
اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری، مزید 3 فلسطینی شہید، صہیونی فوج نے خان یونس میں دا اور المغازی کیمپ میں 1 فلسطینی کی جان لی۔ اسرائیلی فوج کا نابلس میں گھر کا محاصرہ کر کے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ مشرقی القدس میں شادی والے مقام پر چھاپہ اور فائرنگ، متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔